ہیں تو کیسی خوش نصیب بستی ہوگی جس بستی میں صبح و شام اللہ کا قرآن پڑھنے والے طلباء موجود ہوں گے۔ اور آج اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مدارس کے طلباء پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلوں کے اندر چیونٹیاں، دریاؤں کے اندر مچھلیاں اور ہواؤں کے اندر پرندے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو آج میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ان مدارس کے طلباء کو شہید کرتے ہیں، ہماری جان چلی جائے ہمیں پرواہ نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ خدا کی قسم ہم قرآن پڑھنے والے، تم ہمیں حملوں کے ذریعے شہید کرو، تم گولیوں کے ذریعے شہید کرو، ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن اللہ کے قرآن کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ بلند آواز سے، اللہ کے قرآن کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ یہ مدارس والے دہشت گرد ہیں۔ خدا کی قسم انہی مدارس سے والدین کی عزت کا سبق انہی مدارس سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا سبق انہی مدارس سے ملتا ہے، اور میرے اللہ کی عظمت کو سمجھنے کا سبق انہی مدارس سے ملتا ہے۔ اور یہی مدارس ہوں گے، لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے، بتاؤ ان مدارس کو اگر مٹا دیا جائے، تم اپنی کوئی کتاب دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ امن کا درس ہے جو ہمیں مدارس سے ملتا ہے، یہ امن کا درس ہے جو یہی مدارس ہمیں دیتے ہیں۔ دہشت گردی کا سبق ان مدارس سے دیا، ان مدارس سے نہیں دیا جاتا۔ اگر یہ مدارس ختم ہو گئے، اسی قرآن کو پڑھنے والے وہ تھے جن کی قبروں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ مولانا احمد علی لاہوری سب کو رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے، آپ کی قبر سے خوشبو آنا شروع ہوئی۔ قاری علیم الدین شاکر دامت برکاتہم العالیہ راوی ہیں، فرمایا مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے بیٹے مولانا عبید اللہ انور صاحب ایک مرتبہ کسی محفل میں تشریف لے گئے، آپ نے اپنے رومال کو یہ اتار کے ایک مرتبہ رومال کو یہ ہلایا اور اس کو اپنے کندھے پہ رکھ لیا۔ فرمایا پوری محفل میں خوشبو پھیل گئی، پورے محفل خوشبو سے معطر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ ایسی عظیم خوشبو، ایسی پیاری خوشبو ہم نے آج تک دیکھی نہیں۔
آج تک سونگھی نہیں۔ تو عبید اللہ انور نے کیا پیارا جواب دیا، فرما لوگوں میں کسی دکان سے یہ خوشبو لے کے نہیں آیا، میں نے اپنے والد احمد علی لاہوری شیخ التفسیر شیخ القرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، کون احمد علی لاہوری جو ختم نبوت کے لیے جیل میں گیا اور انگریز نے پکڑ کے برف کے بلاک پہ لٹا دیا۔ احمد علی لاہوری ختم نبوت کا نعرہ چھوڑ دے۔ احمد علی لاہوری کہتا ہے جان تو جا سکتی ہے لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کا دامن چھوڑا، پیغمبر کی ختم نبوت کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ زمانے میں ختم نبوت کا ڈھنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے۔ زمانے میں ختم نبوت کا ڈھنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے۔ ختم نبوت کا منکر ہے کافر، بتاتے رہے ہیں، بلند آواز سے بتاتے رہے ہیں، بتاتے رہیں گے۔ اور آج ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے ان کو بھی پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں، تمہاری بھول ہے، تم پیغمبر کی ختم نبوت پہ حملے کر کے اور سکون کی نیند سو جاؤ گے۔ خدا کی قسم مومن اپنی ماں کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے، مومن اپنی بہن بیٹی کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے، لیکن جو سچا مومن ہے وہ کبھی مصطفیٰ کی گستاخی برداشت کر سکتا۔ ہماری تو تاریخ یہ ہے، مولانا امین گیلانی رحمت اللہ علیہ گرفتار ہو کے جیل میں گئے، ماں ملنے کے لیے گئی، ماں نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، باپ نے بیٹے کی طرف، ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سپرڈنٹ جیل دوڑ کے آیا، کہنے لگا اماں روتی کیوں ہے، یہ سادہ سا ورق ہے، اس ورق پہ سائن کر دے، میں ابھی تیرے ساتھ اب تیرے بیٹے کو امین گیلانی کو بھیجنے کے لیے تیار ہو۔ ماں نے دوپٹے سے اپنے آنسوں کو صاف کیا اور کہا سپرڈنٹ جیل شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے رو رہی ہوں، یہ محبت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن شاید یہ تیری بھول ہے کہ میں اس وجہ سے اپنے بیٹے کو ختم نبوت کا کام کرنے سے روک دوں گی۔ کہنے لگی یہ تو ایک امین گیلانی ہے، اگر اس کی جگہ پہ 10 امین گیلانی ہوتے میں محمد کی ختم نبوت پہ قربان کر دیتی۔ ماں یہ تیری بھول ہے، یہ سبق پیغمبر کی عزت، پیغمبر کے ناموس کی حفاظت کے سبق انہی مدارس سے دیا جاتا ہے۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن پیغمبر کی عظمت پہ، پیغمبر کے صحابہ کی عظمت پہ، اور جو چیز جس کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہو اس کی عظمت میں اپنی جان دینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے فرمایا جب کو بندہ ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية يرفع الله العذاب 40 يوما، تو عالم دین یا دین کا علم سیکھنے والا اگر کسی بستی سے گزر جاتا ہے، اللہ 40 دن تک اس بستی پہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتے، اپنے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں 85 چک والوں سے کہنا چاہتا ہوں خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ کو اللہ نے ایسا عظیم ادارہ دیا جس ادارے میں صبح سے لے کر شام تک اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو میں اب بنا تمہید نعت رسول مقبول